نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم علی بھائی، مال کے فتنے سے کیا مراد ہے اور میں کس طرح جان سکتا ہوں کہ میں اس میں مبتلا ہوں، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیں، شکریہ۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مال کما رہے ہیں نا جی، اس کی دیں زکوٰۃ 40واں حصہ، یعنی جو آپ کے ایسٹس ہیں اس کو ڈیوائڈڈ بائی 40 کریں، یعنی 2.5% اسے کہتے ہیں۔ یا تو آپ اسے ملٹیپلائی کر لیں 0.025 کے ساتھ یا ڈیوائڈ کر لیں 40 کے ساتھ، ایک ہی بات ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور آپ کو وہ خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ محبت میں مبتلا ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، آپ کمائیں اور زبردستی خرچ کریں۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا یہ ہے کہ آپ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ نماز کے لیے بھی تو آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، خشوع خضوع کی ضرورت ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ غسل ہونا ضروری ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کے لیے نیت کر لیں اور اس کی نمائش نہ کریں، بس، تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 3 دفعہ جو جنت کمائی ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کوئی جنگوں میں لڑ کے تو نہیں کمائی، تینوں دفعہ مال خرچ کی۔ ایک دفعہ کنواں خیرات کیا مسلمانوں کے لیے، دوسری دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 700 اونٹ دیے سامان کے لدے ہوئے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے جنت کمانے کا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے، تیرے ورثہ کا مال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا۔ یعنی انسان کے 3 مال ہیں، ایک جو کھا لیتا ہے خود، جو پہن لیتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے سٹور کر دیا اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار پیچھے اڑاتے پھریں، آپ اپنی زندگی میں یہ بھی نہیں کہ رشتہ داروں کے حصے کا بھی اللہ کی راہ میں دے جائیں، وہ آپ نے ان کے لیے بھی چھوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مال کی محبت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ مال ایسی چیز ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو اور برکت دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مریض نہیں ہے جس کی دوائیاں جو ہے 1.5-2 لاکھ روپے کی آتی ہیں اور تکلیف لادہ سے، تو آپ سمجھ لیں لاکھوں روپے کی بچت تو آپ کی مہینے کی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ انسان پہ تکلیفوں کا نہ آنا بھی تو اس کے ایسٹس ہیں نا، اس کا رزق ہے۔ رزق صرف کھانے پینے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں، ہر اللہ کی نعمت رزق ہے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم علی بھائی، میں اکثر نقش بندی مسجد میں نماز کے بعد اذکار میں شامل ہوتا ہوں، تو کیا یہ بدعت ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اچھا، وہ جو وہ زمین پہ ڈال کے پڑھتے ہیں، نہیں وہ بدعت ہے۔ سنن دارمی میں واضح حدیث ہے کہ وہ گٹھلیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اجتماعی طور پہ گٹھلیاں لے کے بیٹھ کے ذکر کرنا بدعت ہے۔ اکیلے بیٹھ کے آپ گٹھلی پہ کریں، تسبیح پہ کریں، کاؤنٹر پہ کریں، وہ جائز ہے۔ وہ تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہہ نہیں دیا تھا کہ اپنے گناہوں کو شمار کرو، ابھی تو نبی علیہ السلام کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، نہ آپ کے کپڑے بسیدہ ہوئے کہ تم لوگوں نے جو ہے رسول اللہ کے بعد ایسی بدعتیں امت میں جاری کر دی ہیں۔ وہ ایک کہتا تھا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، وہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ نقشبندی بھی یہی کرتے ہیں نا، وہ جو ان کا ہو رہا ہوتا ہے ختم خواجگان کہتے ہیں، ہم بھی بڑا عرصہ پڑھتے رہے، ہمیں پتہ ہے، ختم خواجگان کہتے ہیں اسے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں، سب اللہ کو پکارا گیا ہے، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، سب اللہ کو کہا گیا ہے۔ لیکن آگے پیچھے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو قاضی الحاجات کہتے ہیں۔ نماز غوثیہ آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اے جن و انس کے فریاد رس میری مدد کر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی تواڈے سامنے ہوتے لتر مارن تواڈے سر تے کہ میں کہ تو فریاد رس ہاں، میں تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ کوئی پیشاب نہیں اپنا روک سکتا میرے بھائی۔ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پیشاب بند ہوئے ہیں تو آقا ہم نے کھولے ہیں جا کے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم علی بھائی، تشہد کا مسئلہ بتائیں، کب اور کیسے انگلی اٹھانی ہے اور انگلی ہلانی بھی ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ، اس میں صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے تو اپنی درمیانی انگلی
اور انگوٹھے کا ہلکا یوں بنا لیتے اور انگلی کو اٹھا لیتے ایسے، یعنی اشہد ان لا الہ پہ نہیں اٹھانی بلکہ صرف اس طرح ہی اٹھا کے رکھنی ہے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں یہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہو، یعنی یہ ایسی حالت میں ہوگی. اور ابو داؤد میں جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے تو اس کو ہلکا ہلکا حرکت بھی دیتے تھے. حرکت نہ بھی دیں، مسلسل اٹھا کے رکھیں تشہد کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، یہ بھی سنت ہے. اور دوسرا اٹھا کے رکھیں اور اینڈ پہ دعاؤں میں ہلکا ہلکا سے حرکت دیں، یہ بھی سنت ہے. دونوں طریقے سنت ہے. اور یہ جو انفی کرتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں، الا اللہ پہ گراتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہمارے محلے کی دیوبند مسجد امام جو ہیں وہ چوتھی اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی جی، ان کی غلطیوں کا وبال انہی پہ ہے. آپ نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے، ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھتے تو ان کو آر دلائیں کہ یار سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، 3 دفعہ سبحان اللہ کیوں پڑھتے ہو. نماز بہرحال ہو جائے گی. آپ جتنی آپ 2-3 آیتیں آپ سے پڑھی جاتی ہیں نا اس دیر میں آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت الدین کی جب پھینٹی لگے گی نا ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کیا حرکتیں کی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، عبداللہ بن ابی سراح کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ پر بچایا بھی اور پھر مصر کا گورنر بھی بنایا، جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کافروں سے جا ملا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فیصلوں میں اتنا بڑا خطرہ کیوں لیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. تو پھر میرے بھائی دیکھ لو نا، اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اتھانا لائیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں نے، ہاتھوں کی لگائی بھی گرے ہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ حضرت عثمان کا بھائی بھی لگتا تھا رشتے میں. یہ حدیث ڈیٹیل سے ابو داؤد نسائی میں موجود ہے. امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کا بھائی بھی تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ جاری ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ابو داؤد اور نسائی کے الفاظ ہیں کہ غلاف کعبہ میں چھپا ہو تو قتل کر دینا. حضرت عثمان نے بھی اسے بچا لیا. اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا. تو بہرحال حضرت عثمان انسان تھے نا جی، انسان اجتہادی خطا کر سکتا ہے جی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں کسی کو معصوم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام ایمن ایک بڑھیا خاتون تھی، نبی الاسلام بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، جیسے بوڑھی اماں ہوتی ہیں ہر محلے کے اندر. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بڑے یعنی افسردہ تھے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، نبی الاسلام بھی جایا کرتے تھے. ظاہر ہے جب انسان نے اپنا غم غلط کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے محبوب کی یادوں کو تازہ کرتا ہے. تو ام ایمن کے پاس جب گئے تو وہ رو رہی تھی آگے سے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ام ایمن کیوں روتی ہو، اللہ کے نبی کے پاس تو آخرت میں اس سے بہتر گھر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لیکن جناب وہ ام ایمن تھی، وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی دنیا سے کیوں چلے گئے یا وہ جنتوں میں نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ وہی کے اعتبار سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ بھی ہم کریں گے نا اس کی ریمیڈی اللہ نہیں کرے گا. غلط کریں گے تو اس کا وبال ہم پہ ہوگا، صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی غلط بھی ہوتا تھا تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. ایون نبی الاسلام نے بھی کہیں پہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. منافقین کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ نے کہا کہ آپ یہ نہیں کرنا. اب ہم جو کچھ کریں گے تو ہماری غلطیاں ہمیں کون بتائے گا؟ وہی تو نہیں نازل ہوگی. جب ام ایمن نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر عمر بھی رونا شروع ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں یار سمجھداری جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے. اس عورت کو وہ بات سمجھ تھی جو حضرت ابو بکر عمر کو بھی سمجھنی تھی. پہلے تو اس کو چپ کرا رہے تھے، پھر جب بات سمجھ آئی تو خود رو پڑے. جس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو، جب ان کو سمجھ آتی ہے تو کہا انجینئر صاحب کام چپ کے رکھو، اسی تہاڈے نال ہاں. اور ساڈے تو زیادہ بدتمیز ہو جاتے ہیں انورٹڈ کامرس میں. تو وہی بات ہے، یہ چونکہ آسمان سے تو نہیں فیصلہ نازل ہوا تھا. کاش حضرت عثمان یہ نہ کرتے تو آگے معاملات نہ ہوتے. باقی تقدیر میں جو لکھا ہوا. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ بیوی کو کتنا کمپرومائز کرنا چاہیے جبکہ شوہر صرف اپنی ماں بہن کی مانتا ہو اور جب چاہے بیوی کو گھر سے نکال
دے اور نکل جانے کا کہے اور یا پھر اسے طلاق کی دھمکی دے۔ بڑا ظالم مرد ہے جی، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو دنیا سے ان کو نیست و نابود کرے، جو اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے۔ یعنی حضور نے کہا اگر بیوی نافرمان بھی ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہے اور شام کے وقت اس کے چیلے آ کے اسے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا، فلاں سے یہ، وہ خوش نہیں ہوتا۔ جب کوئی بتاتا ہے نا کہ آج ہم نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی تو اس کو وہ پھر گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو جو عورتوں کی سواریاں ہانکتا تھا تو حضور سے کہا کرتے تھے کہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ مجھے تو سخت نفرت، یعنی مجھے دنیا میں جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، ظالم ہے۔ اگر میں بیوی ہوتا نا کسی کی یہ بات کر رہا ہوتا تو آپ پھینک دیتے، میں خامد ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ماں بہن کی مانتے رہتے ہیں، یہ ماں بہنیں بھی اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک کہ یعنی ان کو کھلاتا پلاتا رہے گا۔ چلے ماں کا تو ماں باپ تو خیر بے لوث ہی ہوتے ہیں، بہنوں کا میں بات کروں شادی کے بعد تو انہوں نے کیا ان کا ساتھ دینا ہے، الٹا یہ آتی بھی ہیں تو لڑائیاں کروا کے چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی، ایسے خامند کو تو خوف خدا دلانا چاہیے۔ اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، ایک مظلوم بیوی کا سوال، اس میں تفصیلی بولوں وومنز رائٹس ان اسلام، اس کے اوپر میں نے اس میں تفصیلی بات کی ہے۔ تو وہ آپ ویڈیو ان کو کم از کم کے بیٹھ کے ساتھ دیکھ لو، سمجھائیں اس کو۔ تو یہ خام خواہ یار یہ ظالم ہے، اور یہ ظلم پتہ کس وقت سمجھ آئے گا جب اس شور سے پوچھا جائے کہ تیری بچی کے ساتھ اس کا خاوند اگر یہ کچھ کر رہا ہو تو وہ تصور سے کام اٹھے گا۔ تو اسے کہو کہ ظالم یہ بھی تو کسی کی بچی ہے جو تو بیاہ کے لایا، ظالم آدمی، منوس، جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں منوس۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرا سوال کا جواب بھی دیں پلیز۔ کیا ہسبینڈ اپنی بہن سے بچہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور وائف اگر دودھ پلا دے 2 سال تک تو کوئی پرابلم محرم اور نامحرم والی؟ نام اصل باپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، ساری باتیں آپ نے میرے لیکچرز والی کی ہیں تو میں تو ظاہر ہے یہی تو کہتا ہوں کہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ قرآن میں آئی ہے 2 سال۔ تو 2 سال کے اندر اندر اگر آپ کی وائف کو آپ میڈیکلی وہ ٹیکے اویلیبل ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اس کے ذریعے دودھ اتر آتا ہے، لیکن 5 دفعہ دودھ پلانا ہوگا مختلف اوقات کے اندر۔ تو 5 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی، 1 دفعہ دودھ پلانے سے نہیں ہوگی۔ اور اگر بہن کی آپ یعنی وہ بچی لے رہے ہیں پھر تو دودھ پلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ محرم والا کوئی چکر ہی نہیں رہے گا۔ اور اگر عورت جو ہے وہ اپنے بہن یا بھائی سے لے رہا ہے تو وہ عورت جو ہے نا وہ لڑکا لے لے، وہ اس کی آلریڈی محرم ہی ہوگا۔ یعنی مرد نے لینا ہے اپنے قریبی سے تو وہ بھانجی یا بھتیجی لے، اور عورت نے اگر لینا ہے تو وہ بھانجا اور بھتیجا لے، اور اگر اس کے اپوزٹ لے رہے ہیں تو پھر یہ دودھ والا معاملہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور کیا کوئی فرشتہ غیر نبی سے بھی ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے؟ یہ 2 لاکھ سوال ہے میرے بھائی۔ غیر نبی سے اس امت پہ تو بات نہیں ہے، اور باقی رہ گیا یہ معاملہ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عمران بن حسین کے بارے میں، سواد والا حسین، ان کو فرشتوں کے سلام کی آواز آتی تھی، لیکن وہ باتیں نہیں ہے، صرف سلام کی آواز ہے۔ باتوں والی کمیونیکیشن اگلی امتوں میں ہوتی تھی، اب وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہے اس امت میں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔
تو باقی قرآن کے علاوہ بھی آپ پہ کیوں نہیں تھے نازل ہوتی؟ ابو داؤد میں حدیث ہے مجھے اللہ نے قرآن اور اس کے مثل عطا کیا، یعنی سنت اور حدیث. یہ نہیں ہے کہ حضور کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا وہ قرآن ہے. نبی علیہ السلام پہ عام حالت میں بھی وہی آتی تھی، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے کہ ہم نے مکے میں تمہیں حکم دیا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو. تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ مکی دور میں نازل ہوئی ہو اور اس میں الفاظ ہوں کفو ایدیکم. ہاں جب وہ جہاد اور قتال کا حکم آیا تو بتایا گیا کہ اس وقت ہم نے کہا تھا اب تمہیں ہم جہاد کی اجازت دیتے ہیں. تو جو اس وقت کہا تھا وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ وہ حضور کو وحی غیر مطلوب کے ذریعے، وحی غیر مطلوب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، دل میں اتاری گئی یہ بات. قرآن جو ہے یہ وحی جلی ہے اور وہ وحی خفی ہوتی تھی، اور اس وحی خفی کو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ احادیث جو نبی علیہ السلام سے وہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو وحی کے ذریعے ہیں، باقی جو ہیں وہ آپ نے ان کی طرف غلط منسوخ کیے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر وحی خفی کا نازل ہونا اس کو سارے مانتے ہیں. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کیا شیعہ کے طریقے پر نکاح کرنا جائز ہے؟ شیعہ سنی کا طریقہ ایک ہی ہے میرے بھائی، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول. باقی خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس میں آپ جو مرضی پڑھتے رہیں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. اس کا نکاح میں ایک برکت کے ساتھ تعلق ہے. نکاح کی جو اصل ہے نا وہ ایجاب و قبول ولی کی اجازت کے ساتھ، یعنی لڑکی کے باپ یا اس کے بھائی اگر باپ نہ ہو، ایجاب و قبول یعنی قبول کرنا اور حق مہر کے بس، یہ ہے اصل. چاہے ایون اب یہاں تک آیا کہ جو مسلمان ہوئے اصحاب شادی شدہ بیوی سمیت حضور نے تجدید نکاح ان کا بھی نہیں کرایا. تو یہ تو ایک سوشل ایک معاملہ ہے نا جی، تو وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے، میاں بیوی کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا اگر اس میں حق مہر اور ایجاب و قبول ہو گواہوں کی موجودگی میں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، مجھے اپنے باس کے کہنے پر جھوٹے مریضوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں، اور میں جہاں یہ مریض شیٹ جاتی ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جھوٹی رپورٹ ہے، سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو کیا میرا لکھنا گناہ ہے؟ نہیں ثواب ہی ہوگا جی آپ کو، گناہ کہاں سے ہوگا؟ ماشاءاللہ کڈے سادے ہو، خدا دا نہ آجے. گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دھوکہ ہے یہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے، تو بتائیں لوگوں کو کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، لوگ لانتے بھیجیں گے آپ کے اوپر. میں اسی چیز سے تو ڈرا ہوں. یہ بھی جو صحت کارڈ ہے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے جو ابھی یہ صحت کارڈ کا سلسلہ پنجاب میں بھی شروع کیا ہے. لیکن میں اس چیز کو ڈسکریج اس حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ تو ڈاکٹر جو ہے یہ تو پورا مافیا بنا ہوا ہے. یہ تو غریبوں کو کہیں گے جی 10 لاکھ تک تمہیں سال کا علاج الاؤ ہے، یہ لو 3 لاکھ روپیہ اور تمہارا 10 لاکھ کا میں علاج کرتا ہوں اور 7 لاکھ وہ اپنی جیب میں رکھے. اس کی بجائے بھائی آپ وہ کچھ کرو کہ جو کرنے کا طریقہ ہے جس طرح کے فوج کے اندر ہوتا ہے. سی ایم ایچ میں فوجی جا کے بس صرف اپنا کارڈ دکھاتا ہے، ایڈمٹ لے، لاکھوں روپے اس پہ خرچہ ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ یعنی جو سرکاری ہاسپٹل تھے ان کا بجٹ آپ بڑھاتے ہیں، وہاں تو کسی بیمار نہیں جانا تھا نا، اور کم از کم سرکاری ملازمین کے اوپر پھر بھی چیک ہوتا ہے نا. سارے مل جل کے اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے یہ والا کام. تو یہ تو جو کچھ یہ آپ بتا رہے ہیں تو فراڈ ہے، بالکل جھوٹ ہے. جامعہ ترمذی میں ویسے بھی حدیث ہے جنرل بھی، جہاں آپ کو کچھ سمجھنا ہے. حضرت ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا. سچائی جو ہے اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو بے سکونی دیتا ہے. نیکسٹ. علی اگلا سوال ہے جی علی بھائی کیا زمانہ جاہلیت میں قرآن کو زبانی یاد کر کے بھول جانے پر بھی عذاب ہوگا؟ اچھا زمانہ جاہلیت سے مراد وہ اپنا کہہ رہے ہیں. میرے بھائی چاہے زمانہ جاہلیت تھا یا نہیں تھا یہ ایک گناہ کا کام ہے. کوشش کریں دوبارہ سے اگر آپ کو یاد ہو جائے، اور اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، وہ کہتے ہیں جمعہ کی نماز کی 2 رکعت چھوٹ جائیں تو باقی نماز 2 رکعت پڑھیں یا 4؟ ہاں وہ ایک ضعیف روایت ہے کہ
اس میں مشکات کے اندر بھی موجود ہے سنن دارقطنی کے حوالے سے کہ جو آخری تشہد میں ملتا ہے وہ 4 رکعت پڑھے، لیکن یہ ہم تو اس بات کو صحیح نہیں مانتے، وہ تو اصول محدثین پہ روایت ہی کمزور ہے۔ یہ 2 رکعت چھوٹ جانے سے مراد اگر وہ یہ لے رہے ہیں نا کہ تشہد میں آ کے شامل ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے امام کے پیچھے جب آپ نے آگے جمعے کی نماز نیت کی ہے، چاہے تشہد میں کی ہے 2 رکعت ہی پڑھے، اور اگر چھوٹ جانے سے مراد ہے کہ جمعہ مکمل سلام پھیر چکا تھا تو پھر 4 رکعتیں آپ نے جمعے کی نہیں پڑھنی، ظہر کی پڑھنی ہے، وہ تو ظاہر ہے 4 ہی پڑھیں گے، مسافر ہیں تو 2 پڑھیں گے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی آپ کہتے ہو کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر ہم آغا خانی اسماعیل کے پیچھے کس طرح نماز ادا کریں، کیونکہ آغا خانی تو نماز میں رکوع نہیں کرتے؟ میرے بھائی میں نے تو آغا خانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ کہیں نماز پڑھتے ہیں، تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے بھی ہے، بہت کم ہی ہیں ان میں جو نماز پڑھتے ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے دوسری تفصیلات بتائیں کہ وہ رکوع نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے کہنے پہ میں اعتبار کر لوں تو میں جنرل بات کرتا ہوں کہ جو رکوع یا سجدہ نہیں کرتا اس کی تو اپنی نماز کوئی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، میں خام خواہ آپ نے بھی اصولی سنائی بات نہ کر رہے ہو تو میرے متھے لگا دیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر رکوع کوئی نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ آغا خانی ہے تو چاہے دیوبندی ہے تو چاہے بریلوی ہے تو چاہے اہل حدیث ہے، جنرلی رکھیں اس کو۔ نیکسٹ۔ رکوع کا تو قرآن میں حکم ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، پوچھتے ہیں کیا بلیک رنگ کا کفن دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ نہیں حرام کیوں ہے میرے بھائی، ہر رنگ کا کفن بھی دے سکتے ہیں، ہر رنگ کا آپ احرام بھی حج میں پہن سکتے ہیں۔ صرف ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفید کلر کو فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اپنے مردوں کو اس میں دفن کرو اور اللہ کے گھر میں جب جاؤ تو سفید لباس پہنو۔ تو لیکن ہم ہر دفعہ مسجد میں جاتے ہوئے سفید لباس تو نہیں پہن رہے ہوتے، کوئی اور کلر بھی پہن رہے ہوتے ہیں، تو جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، کالا بھی کفن دے سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے اور پسندیدہ ہے وہ سفید رنگ ہے۔ نیکسٹ۔